الحمد للہ الذی ارتضى حبیبہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا. لا رسالة بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکر عبدنا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حکیم الامت مصور پاکستان شاعر مشرق مرد قلندر درویش ملت اسلامیہ درویش لاہوری اور فرزند سیالکوٹی. سیالکوٹ میں ایک ولی کامل امام علی الحق کے پہلو میں آرام فرما شیخ نور محمد کے لخت جگر سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمتاً واسعہ نور اللہ مرکدہ وبرد اللہ مرجعہ. آپ لکھتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا. نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا. فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا. اور یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے. رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے. بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. خیمہ فلاح کے استادے میں تشکک ہوتا. نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. نہ دست و جبل توحید کے حدیثاں ہوتے. حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے. اسی لیے کسی نے لکھا تھا کہ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے. طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے ایام. ارے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. عربی کا ایک جملہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، یعنی حقیقت وہ جسے دشمن بھی تسلیم کریں، سچائی وہ جس کے سامنے بیگانے بھی غیر بھی مخالف بھی معاندین و ناقدین بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں. اور اس کو ہم علمی اصطلاح میں درسیات کی اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں. ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے. وہ لکھتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا مروب زمین آج تھا تقریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ. افلاطون کی خلد و سکرات کی دانستی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا. نشان نور کم تھا ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا.
مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، صحاب کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اور وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، ارے وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ کنور مہندر سنگھ بیدی کہتا ہے کہ نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں۔ 11ویں شریف کی محفل پاک ہے اور 11ویں شریف بھی دراصل محفل میلاد ہے۔ حضور غوث الثقلین ہر مہینے کی 11 تاریخ کو محفل میلاد کا انعقاد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ 11ویں شریف سے موصول ہے۔ وہ کہتا ہے نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد بھی اجارہ تو نہیں۔ رگوپتی سہائے فراق کہتا ہے انوار ہیں بے شمار محدود نہیں، رحمت کی شاہراہ مسدود نہیں، کیا تم کو معلوم ہے کچھ محمد کا مقام؟ ارے وہ امت اسلام میں محدود نہیں۔ پنڈت ہری چند اختر کہتا ہے کہ سب امت کے اشارے کھینچ لائے ہیں ہمیں، لیجئے دربار میں حاضر ہیں اے سرکار ہم، نام پاک احمد مرسل سے ہم کو پیار ہے، اسی لیے لکھتے ہیں اختر نات میں اشعار ہم۔ اور کرشن موہن کہتا ہے گرچہ نام و نسب سے ہندو ہوں، پر کملی والے میں تیرا سادو ہوں، تیری توصیف ہے میری چہکار، میں تیرے باغ کا پکھیرو ہوں۔ اور ہمارے اسی عقیدے کو، مسلک و مشرب اور نظریے کو پنجابی کے ایک بڑے مشہور زمانہ مارکت اللہ را شہرہ آفاق نعت کو شاعر نے یوں بئی الفاظ اشکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا، کسے شاید ابھی اتسایا نہ ہندا، نہ اے عرش کرسی نہ چاندتے نہ تارے، شب و روز دے نہ ہندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ تے تاجاں دے سلطان ہندے، محلاں دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری، کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہندا، جے رب نے محمد بنایا نہ۔ جسم پر پھولوں کے ہے رنگیل بادہ نور کا، خوشگلو طاہر کے لب پر ہے قصیدہ نور کا، ارے مصطفیٰ کا شہر ہے یا کوئی بکا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، حضرت شبیر و شبر ہیں اساسہ نور کا، اصغر و اکبر کے سر پر ہے امامہ نور کا، سب خانوادہ نور کا، کنبہ قبیلہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، اور تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نہ اور غوث کونین ہے دربار نرالا تیرا، شرق و غرب عرب و عجم میں ہے اجالا تیرا، اور صاحب کرم ہوا جس کو نوازا تو نے، حشر میں بھی نہ اٹھے گا کبھی مارا تیرا۔ پروفیسر حضرت مولانا غلام صابر مرحوم کے یہ اشعار ہیں، وہ مکتے میں یوں لکھتے ہیں کہ اپنی قسمت میں نہ ہو دلگیر اتنا صابر، کتب چوروں کو بنا دیتا ہے آقا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ و عز اسمہ، قہار غفار جبار غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم، خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات، خالق کریم مالک رؤوف الرحیم، رب السماوات والارض مالک لم یزل، احکم الحاکمین پروردگار عالم، مطلق بے نیاز جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب، دانائے کل غیوب طالب و مطلوب، آقا نامدار مدنی تاجدار مطلوب کردگار تا ابد قرار، شفیع روز شمار فخر آدم و بنی آدم، سید عالم نور مجسم رہبر مکرم، شفیع معظم رحمت دو عالم، نبی محترم رسول محتشم سرور دو جہاں، سید کون و مکان صاحب تاج و معراج، شہریار مملکت حسن و جمال۔
آئینہ حق نما مظہر ذات خدا باعث تکوین کون مقام باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات باعث علت ممکنات ہادی کل ختم الرسل مولائے کل حضور پر نور حبیب رب غفور سید یوم النشور سبب کون مقام مالک زمین و آسمان اور حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں شاہکار تخلیق قدرت راز آشنائے روز مشیت مربی ملت شفیع امت عنوان دیوان نبوت سلطان ایوان فتوت قالب روح غیب الغیب قلب فتوح بے عیب و ریب شاہ اسرار قدم ماہ انوار حکم لطیفہ علوم عرفان صحیفہ رقوم احسان گوہر خزینہ بطحال علوہ گنجینہ تاہا مکرم مجتبہ معظم مقتدا معلم مقتدا مقدم مرتجہ زیب مقام دنا فتد اللہ امام الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ ارواحنا فدا علیہ تحیت و ثنا کے دربار بکسپنا میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حمد و بدحت کے بعد میں سب سے پہلے بارگاہ لا یزال میں بارگاہ ربوبیت و وحدانیت و الوہیت و صمدیت میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمارا رب و خالق و مالک و پروردگار جو رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں مشکلات کو آسانیوں میں بیماریوں کو تندرستیوں میں اور جہاں دوریاں ہیں قدورتیں ہیں عداوتیں ہیں نفرتیں ہیں انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے اور دشمنوں کی دشمنی سے مبغضین کے بغض سے حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے شر انسان سے شر شیطان سے محفوظ فرمائے تکبر کے غیبت کے کردار کشی کے کریکٹر اسیسینیشن کے نخوت کے غلوف کے ریشہ دوانیوں کے منافقت کے فتنوں کے بتوں کو اپنی اذن خاص سے پاش پاش فرمائے اور آج کی یہ عظیم الشان خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول و منظور فرما کر میرے لیے آپ سب کے لیے نجات و خربی کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنائے اس کرونا وائرس نامی بلا سے وبا سے پوری روح ارض پہ بسنے والی انسانیت کو من کل الوجود چھٹکارا نصیب فرمائے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محفل کی قبولیت کی دعا کرنا یہ خطباء علماء فقہاء فضلاء اسکالرز کے جملے ہیں ورنہ میرا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ یہ محفلیں انعقاد سے پہلے ہی اس رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی قبول ہوتی ہیں توفیق ہوتی ہے تو پھر محفلیں منعقد ہوتی ہیں انتہائی شرف و مجد کے لائق پیران طریقت رہبران راہ شریعت مبلغین رشد و ہدایت ذی قدر و منزلت وارثان مصلی و منبر اور عالی نسب و نسبت اولاد حسن و حسین سادات اطہار زعمائے ملت اسلامیہ عشاقان رسول محبان اولیاء بالخصوص میرے درینہ محسن و دوست فاضل احسن مقال عالم خوش خصال حضرت العلام الحافظ و قاری محبوب رضا صاحب متعان اللہ تعالی بطول حیاتہ وبلغہ اللہ تعالی الى ذروۃ الکمال اور عالمی شہرت کے حامل عظیم ثناخان رسول شیریں لسان اور انتہائی مترنم نعت خان ہمارے محترم قبلہ حافظ کریم سلطان صاحب سلامہ الرحمن اور سیدی قبلہ پیر البغدادی والگیلانی جلوہ افروز ہیں اور انتہائی خوب روح اور خوبصورت شخصیت کے مالک جناب ڈاکٹر جنید اویس صاحب زیدہ ظہور اور جناب شاہد ملک صاحب عمران بھائی اور دیگر آپ سارے جن کے اسماء گرامی مجھے ازبر نہیں ہیں یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ سب کا نام لیتا لیکن آپ سارے میرے سر کا تاج ہیں
میرے دامن میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، مگر آپ پھولوں کے خریدار لگتے ہیں۔ کیا بات، بس آپ کے لیے یہی کہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میرے انتہائی محترم، انتہائی پیارے، بڑے بھائیوں جیسے شفیق، مہربان دوست، ساری تعلقات، سارے نام، سارے جملے، سارے اظہار ان پہ فٹ آتے ہیں۔ کتنی خوبصورت جامع گفتگو چند منٹس میں آپ کے سامنے کی جناب امتیاز احمد چودھری صاحب ایڈوکیٹ، یہ کھاریاں بار کے جنرل سیکرٹری بھی رہے اور یونین ناظم بھی رہے۔ ہمارا بڑا تعلق ہے، اور تعلق رسمی نہیں تھا، بڑا جو آپ سب فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ساری رات باتیں کرنے والا تعلق ہوتا ہے نا، وہ تھا، ہے اب بھی، تھا نہیں ہے اب بھی، لیکن یہ مجھے جدائی دے کر اچانک نیو یارک سے جناب یہاں آپ کے پاس ہیوسٹن میں موو ہو گئے۔ جہاں بھی رہیں ان کے لیے دعائیں ہیں، خیر کے جذبات ہیں، سلامت رہیں۔ طیبہ مسجد میں حاضر خدمت ہو کر، مسجد کو دیکھ کر، مسجد کے انتظام و انصرام کو دیکھ کر، اور اس کی تزئین و آرائش، اس کی سج دھج دیکھ کر، اس کو زرق برق دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ اللہ کریم اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنائے رکھے، آمین اللہ، اور اس کو بہت زیادہ وسعتیں بخشے، اور اس کو جو آباد و شاد اور روشن کرتے ہیں پروردگار ان کے گھروں کو آباد کرے اور روشن کرے۔ آمین اللہ، آمین اللہ۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، فیوز ربانی، قندیل نورانی، سر یزدانی، رمز حقانی، آیت من آیات ربانی، مرکز پرکار وجود، محبت انوار و تجلیات شہود، مرکز دارہ کائنات، نائب صدر کائنات، غوث کونین، محافظ ثقلین، غوث الورا، چشمہ نور الہدا، قندیل نور یزدانی، کلزم بحر امواج ربانی، بنائے اسرار تصوف عرفانی، فنوس نور حقانی، السید السند، قطب اوحد، باز اشہب، سالک راہ طریقت، حامل روح شریعت، منبع علوم و معرفت و حقیقت، مطلع انوار رحمانی، مخزن اسرار حقانی، مخزن شہود الہی، گوہر اسرار لامتناہی، محرم راز حقیقت، کاشف رموز احدیت، کاشف اللوح والقلم، کاشف ارض و سماوات، ہادی دین مبین، مرشد راہ متین، گل گلزار نسل تطہیر، ولایت کے نیر تاباں، سخاوت و کرم کے گلفام، پیر پیران میر میران، والی بغداد الشیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا ستودہ صفات سے موسوم ہے اور منسوب ہے۔ پوری کائنات ارضی و سماوی میں ہمارے آقا جیسا رسول کوئی نہیں۔ یعنی حضور 14 طبق کے رسول ہیں، اور یہ 14 طبق کے غوث ہیں۔ وہ کائنات کے رسول ہیں، یہ کائنات کے غوث ہیں۔ وہ رسول انس و جان، یہ غوث انس و جان۔ وہ رسول الثقلین، یہ غوث الثقلین۔ وہ رسول کونین، یہ غوث کونین۔ نانا اس جیسا کوئی نہیں، نواسا اس جیسا کوئی نہیں، نبی اس جیسا کوئی نہیں، ولی اس جیسا کوئی نہیں، رسول اس جیسا کوئی نہیں، غوث اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ خیر الورا، یہ غوث الورا۔ وہ حسن بے نیاز، یہ عشق بے نیاز۔ وہ شمع بے نیاز، یہ پروانہ بے نیاز۔ وہ گلے بے نیاز، یہ اندلیب بے نیاز۔ وہ ناز بے نیاز، یہ نیاز بے نیاز۔ وہ خیر الورا، یہ غوث الورا۔ وہ 12ویں والا، یہ 11ویں والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور حضرات ذی بکار، گرامی قدر حضرات، عالم دین اپنی زبان سے تبلیغ کرتا ہے، مصنف قلم سے تبلیغ کرتا ہے، مجاہد میدان کارزار میں تلوار سے تبلیغ کرتا ہے،
لیکن اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب، خاصان خدا، مقربان الہ اپنی نگاہوں سے تبلیغ کرتے ہیں۔ ارے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ اس روئے ارض پہ دنیا جہان میں بنی نوع انسان کی بہتری، رہبری، رہنمائی، ہدایت و پیشوائی کے لیے، احکام کے حق ابطال باطل کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبران اعظام کو مبعوث فرمایا۔ یہ کہ بات دی سارے انبیاء ہیں، سارے مقام والے ہیں، سارے برحق ہیں، سارے میرے رب تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ہمارے آقا کونین اس پروردگار کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اولیاء کرام نبوت کی نشانیاں ہیں، اور حضور غوث الثقلین نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی آقا کونین کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو، اس خالق و مالک پروردگار کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، وہ رب کو، خالق کو، مالک کو، پروردگار وہ احکم الحاکمین اپنی نشانیوں سے، علامات سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرہول سمندر سے، پراسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفان سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے، تو کلیوں کی حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے، ہر شان کے پھولوں کی گواہ سے، چڑیوں کے چہکنے سے، بلبل کی نوا سے، موتی کی نزاکت سے، تو ہیرے کی جلا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، دنیا کے حوادث سے، وفاؤں سے، جفا سے، رنج و غم و الام سے، دردوں سے، دوا سے، خوشیوں سے، تبسم سے، مریضوں کی شفا سے، بچوں کی شرارت سے، تو ماؤں کی دعا سے، نیکی سے، عبادت سے، لرزش سے، خطا سے، خود اپنے ہی سینے کے دھڑکنے کی صدا سے، کیونکہ رحمت تیری ہر کام پہ دیتی ہے دلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، ابلیس کے فتنوں سے تو آدم کو عطا سے، اوصاف ابراہیم سے، یوسف کی حیا سے، حضرت ایوب کی تسلیم و رضا سے، عیسیٰ کی مسیحائی سے، موسیٰ کی عصا سے، نمرود کے فرعون کے انجام فنا سے، کعبہ کے تقدس سے تو مروہ و صفا سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن کی صدا سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمر سے، نبھا سے، اور ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار ہرا سے، ہم نے تیری عطا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضرات جی وقار، میں آپ کو مقام غوث کی طرف لے آؤں کہ ایک عام مومن مسلمان، متقی، پرہیزگار، عابد و زاہد، اچھے انسان کے مقام و مرتبے کی، شان کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے، تصوف و طریقت روحانیت کی تعلیمات میں ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر نجیب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر نجیب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر نقیب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر نقیب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر ابرار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر ابرار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر اخیار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اخیار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر اوتاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر اوتاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر ابدال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر ابدال کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر کتب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر کتب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر قطب مدار کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر قطب مدار کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر قطب الارشاد کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر قطب الارشاد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر قطب الاقطاب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر قطب الاقطاب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر کائنات کے سارے غوثوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پر والی بغداد کے مقام کی انتہا ہوتی ہے۔ اور پھر جناب آقا کونین نے اپنا جب میلاد بیان کیا، فرمایا اللہ رب العزت نے میرے نور کو
پاک پشتوں سے پاک رحموں کی جانب منتقل فرمایا ہے۔ میرے باپ جناب سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر میرے باپ جناب سیدنا عبداللہ تک کوئی بھی کافر و مشرک بت پرست اور مستشرق نہیں گزرا، اور یہ نور کہاں سے کہاں تک منتقل ہوتا ہے؟ حضور غوث اعظم تک۔ یعنی اللہ رب العزت نے جناب آدم کو پیدا کیا، آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے ملحلیل کے بیٹے یارو کے بیٹے ادریس کے بیٹے متشالح کے بیٹے لامک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائد کے بیٹے رہو کے بیٹے سروج کے بیٹے ناہور کے بیٹے تارق کے بیٹے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے جدار کے بیٹے ارام کے بیٹے اوس کے بیٹے ملسی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے ناس کے بیٹے مکسر کے بیٹے ایہام کے بیٹے کناد کے بیٹے عیسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے عیزی کے بیٹے ارعوا کے بیٹے یلہن کے بیٹے یحزن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے حمدان کے بیٹے عبدوا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے عیسی کے بیٹے باقی کے بیٹے ناحش کے بیٹے جاہم کے بیٹے طاہر کے بیٹے یدراف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حصہ کے بیٹے ناشد کے بیٹے عوام کے بیٹے ابئی کے بیٹے موال کے بیٹے بوز کے بیٹے اوز کے بیٹے سلمان کے بیٹے ہمیسہ کے بیٹے اوبر کے بیٹے دنان کے بیٹے ماد کے بیٹے نزار کے بیٹے مغار کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خدامہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاب کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے صحیح کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور پھر وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا نور اتر آیا محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور پھر آپ کی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ نیرہ منورہ صابرہ شاکرہ عتیقہ عفیفہ، ارے ملکہ ملک جناں فاطمہ، عفت کا گنجے گراں فاطمہ، عصمت کا در نہاں فاطمہ، صورت بدر الدجا فاطمہ، سیرت شمس الضحیٰ فاطمہ، نقشہ خیر الورا فاطمہ، اور فاطمہ کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے حسن مسنہ کے بیٹے عبداللہ ماس کے بیٹے جناب موسیٰ الجون کے بیٹے سید محمد کے بیٹے سید یحییٰ کے بیٹے سید داؤد کے بیٹے سید عبداللہ کے بیٹے سید ابو صالح کے بیٹے والی بغداد شہنشاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا شجرہ ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو صاحب حضور سرور کائنات سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول الثقلین تک، رسول الثقلین سے لے کر حضور غوث پاک تک، اور حضور غوث پاک سے لے کر مجھے اپنے باپ تک شجرہ زبانی یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تھوڑا جا نظر تو دور ہو۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اچھا جناب وسیلے کے تو ہم قائل ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہتے نہیں، یہاں پہ جو کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں پہ تقوی کو وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً تقوی پارسائی، زہد، عبادت، بندگی وسیلہ ہے، لیکن ہمیں اساتذہ نے یہ پڑھایا کہ آگے واو ہے، واو عاطفہ ہے، مغایرت والی، اپنے ما قبل ما بعد میں تغیر و تبدل پیدا کرنے والی، یہ بتانے سمجھانے والی کہ پچھلی بات اور ہے اگلی بات اور ہے۔ میں لاہور میں ایک مرتبہ مجھے پولیس کے سربراہ نے کہا کہ ہمارا ایک کچھ افسران کا بیچ آیا ہے تو آپ ان کو لیکچر دیں، ہم کسی نہ کسی اسکالر کو بلاتے ہیں تو آپ لیکچر دیتے۔ میں گیا تو آدھا گھنٹہ گفتگو کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو اگر کم کر سکیں تو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، تو جو میری طرف آپ نے انہماک کے ساتھ گفتگو سوال فرمانی۔ ایک نوجوان اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وسیلے کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے، سمجھ رہے جناب؟ تو میں نے کہا جی اگر میں آسان کر کے آپ کو عرض خدمت کروں تو پولیس لائن لاہور میں سین کے اندر وہ اورنج کے درخت ہیں، تو میں نے کہا یہ سامنے درخت ہے اورنج کا، اور ایک چھوٹا بچہ کم سے
اگر اورنج اتارنا چاہے وہ اتار نہ سکے تو ایک بڑا آدمی اگر اورنج اتار کر اس کو دے دے یہ وسیلہ ہے. کہتے نہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو ہو گئی درخت کی بات کہ درخت تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا, بڑے آدمی نے اورنج توڑا اور اس کو دے دیا, لیکن میں اس رب کی بارگاہ میں وسیلے کی بات کر رہا ہوں جو شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ درخت تو دور ہے نا, اورنج بھی دور ہے, رب تو آپ صاحب کی بلا شارک سے زیادہ قریب ہے. تو اس کی بارگاہ, ہاں جی ٹھیک ہے, اس کی بارگاہ میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے. میں نے اس کو برجستہ کہا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, حفاظ کرام موجود ہیں, کرامن کاتبین کا لفظ موجود ہے کہ یہ دائیں اور بائیں کندھے پہ کرامن کاتبین ڈپیوٹ ہیں, ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا بدیاں لکھتا ہے. تو جو رب شارک سے زیادہ قریب ہے نیکیاں اور بدیاں درج کرنے کے لیے خدا نخواستہ وہ ان کا محتاج ہے, یہاں پہ وہ وسیلے کا قائل کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے آپ نے بھئی, اگر کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ محتاج ہے کہ کرامن کاتبین ہی ہماری نیکیاں اور بدیاں رب کی بارگاہ میں رکھیں گے؟ محتاج ہے اس بات کا؟ نہیں, یہاں پہ وسیلہ رکھا ہے. لمبی بات ہو جائے گی, میں اختصار سے آگے بات عرض خدمت کرتا چلوں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے مشائخ اور پیران نظام کا عرس سال بعد ہوتا ہے, حضور غوث الثقلین کا عرس ہر مہینے بعد ہوتا ہے, اور پیروں کے عرس ان کے مرید مناتے ہیں. یہ وہ ہیں جن کا عرس دنیا جہان کے سارے پیر مناتے ہیں, ایسے نہیں پیران پیر کہا گیا. تو یہ چونکہ پوری امت کا غوث ہے, غوث کا معنی ہے امداد کرنے والا. توجہ رکھنی آپ نے, امداد کرنے والا. غوث کا آسان ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش خدمت کر دیا. اس امت میں حضور کے فیض سے حضور کے بعد صرف مدد کرنے کے معنی میں پہلا غوث اعظم مدد کرنے کے معنی میں صدیق اکبر ہے, وگرنہ صحابہ کرام کو غوث کے لفظ سے نام سے موصول نہیں کیا جا سکتا. اس لیے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا اس سورہ مبارکہ کی تشریح شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال لجپال یوں فرماتے ہیں کہ کائنات کے اولیاء, غوث, قطب ابدال, اوتاد, غوث, غوث الغیاث اکٹھے ہو جائیں مقام و مرتبے میں, شان و شوکت, رفت و درجات میں, اللہ کے نبی کے صحابی کے اس گھوڑے جس پہ وہ سوار ہو, گھوڑا دوڑے اور اس کے قدموں سے جو مٹی اٹھے, کائنات کے غوث اس مٹی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ صحابی کے گھوڑے سے قدموں سے اٹھنے والی گرد کا مقام ہے. پہلا مدد کرنے کے معنی میں غوث صدیق اکبر ہے, پھر دوسرے غوث اعظم فاروق اعظم ہیں, پھر تیسرے عثمان غنی ہیں, پھر چوتھے غوث اعظم مولا علی ہیں, پھر امام حسن مجتبی غوث اعظم ہیں, پھر امام حسین غوث اعظم ہیں, اور پھر امام محمد باقر غوث اعظم ہیں, پھر امام جعفر صادق غوث اعظم ہیں, پھر امام موسیٰ کاظم غوث اعظم ہیں, امام زین العابدین غوث اعظم ہیں, امام موسیٰ کاظم غوث اعظم ہیں, امام علی رضا غوث اعظم ہیں, امام تقی غوث اعظم ہیں, امام نقی غوث اعظم ہیں, امام حسن یسقی غوث اعظم ہیں. ان ائمہ اہل بیت کے بعد خدا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ابد کی شام تک امت محمدیہ کا غوث بالی بغداد عبد القادر جیلانی ہو. جتنے بھی تصوف و طریقت روحانیت کے سلسلے ہیں, نقشبندی, چشتی, سوروردی, ان کی شاخیں کہیں نہ کہیں حضور غوث اعظم سے ملتی, حضور غوث الثقلین سے ملتی. شاہ نقشبند نے کہا تھا گویم ز کمال تجھے غوث الثقلین, محبوب خدا ابن حسن آل حسین. عمران بھائی آپ نے رات کو ایک بات کی تھی کہ یہ جو علم ہے اور تصوف ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ جب اہل علم, علماء, فقہاء, فضلاء, مقررین, واعظین حصول علم کے بعد, زانو تلمذ طے کرنے کے بعد کسی پیر کے پاس, کسی شیخ کے پاس, مرشد کے پاس آستانے پہ